بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مائنڈ سیٹ، اور میں غفر ندیم ہوں۔ آج اس کنٹری کا انٹروڈکشن میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور جس کے ویزا کی ڈیٹیلز کے بارے میں بات کرنی ہے۔ وہ سینٹرل یورپ کی کنٹری ہے، اس کا نام ہے پولینڈ۔ پولینڈ سینٹرل یورپ کی ایک اہم کنٹری ہے، نیٹو میں شامل ہے، ایک شنجن کنٹری ہے، اور کہہ سکتے ہیں ایک تگڑی کنٹری ہے۔ اس کی کرنسی جو ہے وہ یورو ہے، اور اس کا جو ویزا ہے وہ شنجن ویزا ہے۔ اس کے بارڈر میں جو کنٹریز لگتی ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ بارڈر کے ساتھ یوکرین ہے، رشیا ہے، سلوواکیہ ہے، لتھوینیا ہے، بیلاروس ہے، اور چیک ریپبلک ہے۔ بیلاروس، رشیا اور یوکرین، یہ تینوں کنٹریز یورپی یونین میں شامل نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ شنجن کنٹریز ہیں، نہ ہی یہ نیٹو میں ہیں۔ اس لیے ان کی اہمیت اس اعتبار سے تو نہیں ہے کہ ان کی کرنسی یورو ہے، لیکن اس اعتبار سے ہے کہ یہ بھی سینٹرل یورپ میں واقع ہیں۔ اگر آپ کو شنجن کنٹری یعنی کہ پولینڈ کا ویزا مل جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ 26 کنٹریز میں اس ایک ہی ویزے کے ساتھ بآسانی گھوم سکتے ہیں۔ شنجن کنٹری کا ویزا لینے کے لیے، یا یوں کہہ لیں پولینڈ کا ویزا لینے کے لیے، میرے خیال میں دو چیزوں کا ہونا آپ کے پاس بہت ضروری ہے۔ ایک آپ کی ٹریول ہسٹری ہے کہ آپ کتنے ممالک گھوم چکے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ اس پہ کتنے ممالک کے اسٹیمپ لگے ہوئے ہیں۔ اور جو دوسری شرط ہے وہ کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں۔ یہ دو بہت بنیادی شرط ہیں ان بڑی کنٹریز کا ویزا لینے کے لیے۔ ان میں انگلینڈ بھی آتا ہے، جرمنی بھی آتا ہے، فرانس بھی آتا ہے، اور آسٹریلیا بھی آتا ہے، کینیڈا بھی آتا ہے، امریکہ بھی آتا ہے۔ گو کہ ہر کنٹریز کی ڈیمانڈ، ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ کی مختلف ہیں، لیکن میرے پاس جو ایکسپیرئنس ہے یا جو میرا انالیسس ہے اس کے مطابق آپ کی ٹریول ہسٹری چیک کی جائے گی، اور آپ کے بینک اکاؤنٹس میں آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پولینڈ جو ہے وہ 3 قسم کے ویزے آفر کرتا ہے۔ اے ٹائپ ایئرپورٹ ٹرانزٹ ویزا ہے، جس کی ٹائپ اے ہے۔ دوسرا شنجن ویزا ہے جس کی ٹائپ سی ہے، اور تیسرا ہے نیشنل ویزا جس کی ٹائپ ڈی ہے۔ تو ٹورزم اگر آپ کو کرنا ہے پولینڈ میں جا کر، یا ٹورسٹ ویزا لینا ہے، تو آپ کو اپلائی کرنا ہے شنجن ویزا جس کی ٹائپ سی ہے۔ پولینڈ کا ویزا لینے کے لیے اسٹیپ 1 کے طور پر آپ کو ان کی اسلام آباد کی ویب سائٹ پہ جانا ہوگا، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دوں گا آپ کو۔ اس ویب سائٹ پہ جانے کے بعد آپ کو آن لائن اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا۔ آن لائن اپوائنٹمنٹ آپ کو 1 ہفتے بعد بھی مل سکتا ہے، 3 دن بعد بھی مل سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹس آپ کو گیدر کرنے ہیں، امپورٹنٹ ڈاکومنٹس، وہ آپ پہلے سے
گیدر کر لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ کو اپائنٹمنٹ جلدی مل جائے تو آپ کو ڈاکومنٹس کی تیاری میں وقت نہ مل سکے۔ جو ایمبیسی کی ویب سائٹ ہے وہ www.gov.pl/web/PAK یعنی کہ پاک۔ جب آپ اس پہ جائیں گے تو آپ کو ایک اور ویب سائٹ کا لنک ملے گا، اور وہ ہے e-consulate.gov.pl۔ جب آپ اس لنک کو کلک کریں گے تو وہاں پر ایک فارم ملے گا، اور اس فارم کو آپ بھریں گے اپائنٹمنٹ کے طور پر، اور آپ کو ایک اپائنٹمنٹ مل جائے گا۔ جو ڈاکومنٹس آپ کو جمع کرنے ہیں اس کی ڈیٹیل PDF کے فارم میں اسی ویب سائٹ پر موجود ہے، Annex 3 کے طور پر۔ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے PDF فارمیٹ میں۔ Adobe Acrobat ریڈر آپ کے موبائل پہ یا آپ کے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر پہ ہونا چاہیے، اور وہاں تمام ڈیٹیل لکھی ہوئی ہیں، اور میں ابھی اس کو ڈسکس بھی کروں گا۔ یہ تمام ڈاکومنٹ آپ جمع کریں گے، اور آپ خود جا کے اسلام آباد ایمبیسی میں اپائنٹمنٹ والے دن آپ کو سبمٹ کرنا پڑے گا۔ جب آپ سبمٹ کر دیں گے تو اس کے بعد آپ کو اپنی اپلیکیشن کے بارے میں ویریفیکیشن کے لیے ایک ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، اور وہ ہے islamabad.consulate@msa.gov.pl۔ یہ تمام چیزیں آپ کو اسلام آباد ایمبیسی پولینڈ کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں، جس کا لنک میں آپ کو پرووائڈ کروں گا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو تیار کرنے ہیں ویزے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ کو NIC کاپی کامن ہے، NIC کے بعد FRC سرٹیفکیٹ، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، یہ آپ کو نادرا سے ملے گا۔ فلائٹ ریزرویشن یعنی کہ مینز آف ٹرانسپورٹ، فلائٹ کی ریزرویشن کریں گے آپ، اس کی کاپی جمع ہوگی۔ لاجنگ یعنی کہ ریزرویشن آف ہوٹل یا اکوموڈیشن، اس کی کاپی آپ جمع کرائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی پاکستان سے اسپانسر کر رہا ہے، یا پولینڈ سے آپ کا کوئی دوست ہے، ریلیٹیو ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، وائف ہے، وہ اسپانسر کر رہے ہیں، تو ان کی ڈیٹیل جو ہے ریزیڈنس کی تمام جمع ہوگی۔ فائنینشیل مینز کے اندر بینک سٹیٹمنٹ اور مینٹیننس سرٹیفکیٹ۔ بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 6 منتھس کی ڈیمانڈ کرتی ہے پولینڈ، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ 1 سال کی ڈسپلے کریں، اس کی کاپی جمع کرائیں، اور اس میں ٹرانزیکشن بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک دم سے آپ کے پاس 20 لاکھ اور 30 لاکھ روپے آ جائیں اکاؤنٹ میں، اور اس کی کوئی ٹرانزیکشن نہ ہو۔ تو ٹرانزیکشن ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر آپ فائلر ہیں تو NTN سرٹیفکیٹ، اور FBR کی جو ٹیکس ریٹرن ہے 2 سال کی، وہ بھی آپ کو جمع کرانی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی جاب کے علاوہ، کاروبار کے علاوہ کوئی دوسرے سورسز بھی ہیں، مثال کے طور پہ کوئی پراپرٹی ہے آپ کے نام کے اوپر، جس کا رینٹ آتا ہے آپ کے پاس، اس کے ڈاکومنٹ آپ کو جمع کرانے ہوں گے۔ آپ کوئی آن لائن کام کرتے ہیں تو اس کی ڈیٹیلز وہ جمع کرانی ہوگی۔ اگر آپ فری لانسر ہیں، امیزون پہ کام کرتے ہیں، یا کوئی اور سورس آف انکم ہے، اس کے تمام ڈیٹیل آپ کو جمع کرانی ہوگی۔ بحیثیت امپلائی ہونے کے کسی آرگنائزیشن کی امپلائمنٹ لیٹر
اور 3 months کی پے سلپس، امپلائر کا NOC لیٹر، جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کی کمپنی ایک NOC لیٹر ایشو کرے گی جو کہ آپ کے حق میں ہونا چاہیے کہ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں پولینڈ کا۔ اگر آپ کا کوئی کاروبار ہے، بزنس کرتے ہیں، تو بزنس کا لیٹر ہے اور اس کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ۔ اگر کسی سرکاری ادارے میں ہیں تو اس کا NOC۔ اگر آپ ریٹائرڈ ہیں تو پینشن اسٹیٹمنٹس آف لاسٹ 6 months۔ جی، اگر آپ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں تو پینشن اسٹیٹمنٹ کی لاسٹ 6 months کی اسٹیٹمنٹ۔ اگر کوئی آپ کو اگین اسپانسر کر رہا ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، تو اسٹوڈنٹ کا ID کارڈ اور یونیورسٹی کا کارڈ، اس کے ساتھ اگر کوئی اسپانسر کر رہا ہے، گارجین اسپانسر کر رہے ہیں، تو ان کی بینک اسٹیٹمنٹس، ان کی NIC کاپی، ان کے پاسپورٹس کی کاپی، یا ادر دین گارجین پیرنٹس کے علاوہ کوئی اسپانسر کر رہا ہے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر، تو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلس۔ اس کے بعد جناب اسٹوڈنٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر آپ کوئی مائنر ہیں، یعنی کہ چھوٹا بچہ ہے، تو اس کے ساتھ گارجین یا پیرنٹس میں سے کوئی ایک جائے گا، اس کی اسپانسرشپ ہوگی اور اس کی تمام ڈیٹیلز ہوں گی، بینکس کی، اس کی NIC کاپی اور پاسپورٹ کی کاپی۔ یہ جناب تمام ڈاکومنٹ آپ نے ایمبیسی اسلام آباد پولینڈ میں جا کے سبمٹ کرانا ہے آن دا بیسس آف یور اپوائنٹمنٹ نمبر۔ اب جناب بات کر لیتے ہیں ویزا فیس کی۔ تو ویزا فیس ہے 15,971، 15,971 روپیز۔ 6 سال سے اور 12 سال تک کے بچے اگر آپ کے ساتھ جا رہے ہیں تو 50% جو ہے ان کو پے کرنا پڑے گا۔ کون کون سے لوگ ہیں جو اس ویزا فیس سے ایگزمپٹ ہیں؟ یورپی یونین کے نیشنلز، مثلا ایسے پاکستانی ہیں جن کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے، جو یورپی یونین کے نیشنل بھی ہیں، مثال کے طور پہ چیک ریپبلک کی نیشنلٹی ہے ان کے پاس، ہالینڈ کی ہے، جرمنی کی ہے، یا فرانس کی نیشنلٹی ہے، اور پاکستان کی بھی ہے، تو انہیں یہ فیس پے نہیں کرنی پڑے گی، ایگزمپٹ ہوں گے وہ۔ فیملی ممبرس آف EU، اگر کوئی ان کا فیملی ممبرس EU میں رہتا ہے اور وہ اس فیملی سے تعلق ہے ان کا، وہ وہاں کے شہری ہیں، تو فیس ان کو پے نہیں کرنی پڑے گی۔ چلڈرن جن کی عمر 6 سال سے کم ہے، ڈپلومیٹک اینڈ سروس پاسپورٹ ہولڈر، وہ تمام MNAs MPs گریڈ 22 کے افسران، بیوروکریٹس اور ٹاپ کیٹیگریز کے جو آفیشلس ہیں پاکستان کے، وہ ان کو ایگزمپٹ ہے فیس سے۔ اپلائی کرتے وقت ٹائمنگز میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ویڈنسڈے اور تھرسڈے کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ، صبح 10 سے 1 کے درمیان۔ ویٹنگ ٹائم جو ہے وہ 15 دن سے لے کر 45 دن۔ ویٹنگ ٹائم سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر 2 مہینے پہلے 1.5 مہینے پہلے جمع کرائیں کم سے کم، اور آپ کو ویزا لگنے میں کم سے کم 15 دن اور میکسیمم 45 days لگ سکتے ہیں۔ میری ایڈوائز یہ ہے کہ آپ کم سے کم 2 مہینے پہلے اپلیکیشن جمع کرائیں، تاکہ اگر وہاں پر ڈیلے بھی ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے تو آپ کے ڈپارچر میں مشکلات پیش نہ آئیں۔ ہاؤ ٹو کلیکٹ ڈاکومنٹس، ڈاکومنٹ کیسے کلیکٹ کرنے ہیں آپ نے؟
ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ کو خود جانا پڑے گا، اور ڈاکومنٹ جمع کراتے وقت وہ آپ کو ایک ویزا سلپ دیں گے. وہ ویزا سلپ آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کی NIC اوریجنل ہونا چاہیے. اور کلیکشن جو ٹائم ہے وہ دوپہر 1 سے 2 کے درمیان ہے، اور اس کے دن ہے ٹیوزڈیز اور ویڈنسڈیز. تو جناب یہ آج پولینڈ کے بارے میں نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. اگین میں کچھ باتیں ریپیٹ کرتا ہوں کہ انتہائی امپورٹنٹ کنٹری ہے، سینٹرل یورپ کی کنٹری ہے. اگر آپ کے پاس ایک ٹریول ہسٹری ہے اور آپ کے بینک میں اچھے پیسے ہیں تو آپ ضرور اپلائی کریں، آپ کو ویزا ملنے کے چانسز بہت برائٹ ہیں. اور دوسری جو فارمز ہیں، جو شکلیں میں نے بتائی ہیں آپ کو کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو بآسانی ویزا مل سکتا ہے، مثال کے طور پہ EU کے نیشنلز اور ان کی فیملی ممبرس، ان کو تو ویزا مل ہی جائے گا. تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اور نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور کنٹری کی بات کروں گا. آپ کے پازیٹیو فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.